حضرت احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کے ارادے سے کئی سال میں ایک خطیر رقم جمع کی۔ حج سے چند دن پہلے انہوں نے ہمسائے کے گھر میں اپنے بیٹے کو کسی کام سے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ منہ بسورتا ہوا واپس آیا۔ ابن اسقاف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹے خیر تو ہے، تم روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا، ہمارے پڑوسی گوشت سے روٹی کھا رہے تھے، میں منہ دیکھتا رہا اور انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ ابن اسقاف رنجیدہ ہو کر ہمسائے کے گھر گئے اور کہا، سبحان اللہ، ہمسایوں کا یہی حق ہوتا ہے جو تم نے ادا کیا۔ میرا کمسن بچہ منہ تکتا رہا اور تم گوشت روٹی کھاتے رہے، اس معصوم کو ایک لقمہ ہی دے دیا ہوتا۔ یہ سن کر پڑوسی زارو زار رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، اب ہمارا راز فاش ہو گیا ہے، گویم مشکل بگرنا گویم مشکل۔ خدا کی قسم 5 دن تک ہمارے گھر والوں کے منہ میں ایک دانہ تک نہیں گیا، لیکن میری غیرت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی رہی۔ جب نوبت ہلاکت تک پہنچی تو ناچار جنگل گیا، ایک جگہ مردہ بکری پڑی تھی، اس کا تھوڑا سا گوشت لے لیا اور اس کو ابال کر ہم کھا رہے تھے۔ یہی سبب تھا کہ ہم نے آپ کے بچے کو کچھ نہ دیا، ورنہ یہ کب ہو سکتا تھا کہ ہم گوشت روٹی کھائیں اور آپ کا بچہ منہ تکتا رہے۔ یہ سن کر احمد بن اسقاف پر رقت طاری ہو گئی، بار بار کہتے کہ اے احمد، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے گھر میں تو ہزاروں درہم و دینار پڑے ہوں اور تیرے ہمسایوں پر فاقے گزر رہے ہوں۔ قیامت کے دن تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اور تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ پھر وہ گھر گئے اور سب درہم و دینار جو حج کی نیت سے جمع کیے تھے چپکے سے لا کر با اسرار ہمسائے کو دے دیے اور خود اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ حج کا زمانہ آیا تو حجاج میں مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے جبل عرفات پر ایک غیبی آواز سنی کہ اس سال احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی نیت کی تھی لیکن وہ نہ آ سکا، ہم نے اسے حج اکبر کا ثواب عطا کیا ہے اور دوسرے بہت سے حجاج کا حج بھی اس کے سبب قبول کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے کہ نامعلوم احمد بن اسقاف کی وہ کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو بھا گئی کہ اس پر اس قدر فضل و کرم کیا گیا ہے۔ حج سے فارغ ہو کر وہ سیدھے دمشق گئے اور احمد بن اسقاف سے ملاقات کر کے ان سے حج پر نہ جانے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول کر لیا ہے، بلکہ حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ احمد بن اسقاف یہ سن کر رونے لگے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اگلے سال اللہ نے انہیں اس قدر مال دیا کہ خود فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔